صاحب آخر میں ایک اور بات پر آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہ رہا ہوں۔ گزشتہ دنوں بانا کیڈٹ کالج اور اسلام آباد کچہری پر حملوں کے بعد آج دہشت گردوں نے پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 3 ایف سی اہلکار شہید ہو گئے، 7 شہریوں سمیت 10 افراد زخمی ہو گئے، تینوں خودکش حملہ آوروں کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ کیا ڈیٹیلز ہیں؟ کیونکہ ظاہر پہلے ذرائع سے خبریں آتی رہی کہ تینوں دہشت گرد افغان شہری تھے، اب کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں، بالکل اس میں سے جو بہت ساری چیزوں کی تصدیق ہوئی ہے، وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ اسی طرح ہی جیسے جو اسلام آباد میں حملہ ہوا تھا، جو خودکش بمبار تھا، اس کی جب بعد میں جو انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کو نہ لینگویج آتی تھی، نہ اس کو کرنسی کا پتہ تھا، نہ اس کو رستوں کا پتہ تھا۔ اس کے بعد پھر اس کے ہینڈلز بھی پکڑے گئے۔ اسی طرح یہاں بھی انہوں نے آج ایک خودکش گاڑی جو ہے یا خودکش دھماکہ جو ہے گیٹ پہ کیا اور پھر انٹر کرنے کی کوشش کی۔ وہاں اتنے بہترین انتظامات تھے اور میں ایف سی کے جوانوں کو شاباش دیتا ہوں، جس زبردست طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا، نیوٹرلائز کیا، ان کو ایلیمنیٹ کیا، ان دہشت گردوں کو ایک بڑے نقصان سے بچایا۔ تو یہ سارے کے سارے افغانستان کے یہ وہی لانگ رینج حملے ہیں جو وہ کہتے تھے کہ ہم اسلام آباد تک اور لاہور تک جائیں گے۔ ان کے پاس خودکش کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے نا جی، نہ ان کے پاس میزائل ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایئر فورس ہے، ان کے پاس یہی ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت اسٹریٹجک ایک ڈویژن ہے، اس اسٹریٹجک ڈویژن میں ان کے پاس کوئی 50 کے قریب خودکش بمبار ہیں جو یہ پاکستان بھیج چکے ہیں یا بھیجنے کی تیاری کرتے رہتے ہیں۔ ہم بالکل کلیئر ہیں، ہمارے پاس بہت بڑی بڑے ایویڈنس ہیں۔ ایک ٹریننگ کہاں ہوتی ہے، فنڈنگ کیسے ہوتی ہے، پروٹیکٹ کیسے کیا جاتا ہے، سرحد کیسے پار کروائی جاتی ہے، پھر یہاں جو تشکیلیں آتی ہیں جس کو گروپس کہتے ہیں، اس وقت جو تشکیلیں آ رہی ہیں اس میں 70% افغانی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں آ کر وہ اپنے بہت پرانے جو عزیز رشتہ دار ہیں ان کی وہ انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ افغانستان ڈائریکٹلی انوالو ہے پاکستان میں دہشت گردی پہ۔ اس میں ہم اسی وجہ سے وہ کوئی ریٹن ایگریمنٹ کرنے سے اور جب وہ سالس کے سامنے بیٹھتے ہیں تو پھر ان کے پاس بات کرنے کو نہیں ہوتی، صاحب جب آپ نے کیونکہ سالس کی باتیں بات پھر کی جب تو ترکیے کے صدر ایردوان کی ہدایت پر کچھ دن پہلے ترکیے کے اعلیٰ حکام کا پاکستان کا دورہ متوقع تھا، مگر اب تک وہ وفد آیا نہیں ہے۔ کیا وہ آئے گا؟ مذاکرات دوبارہ بحال ہوں گے؟ سالس بیچ میں پڑیں گے یا نہیں؟ دیکھیں، ہم نے تو ڈائریکٹ بھی بات کر کے دیتی ہے، اور سالسین کے سامنے جب بات ہوتی ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور کون وہاں پر نہیں امن چاہتا۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ سب کے سامنے بات ہونی چاہیے، لیکن ہم بالکل کلیئر ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جیسے پاکستان کی سرزمین دنیا میں کسی کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی، یہاں پر کوئی ایسا گروپ نہیں ہے کوئی جو دنیا میں ٹیررزم کر رہا ہو۔ افغانستان میں 36 سے زیادہ ایسے انٹرنیشنل ٹیررسٹ گروپس ہیں جو پوری دنیا میں آپریٹ کر رہے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں۔ پاکستان کیونکہ فرنٹ لائن سٹیج ہے، ان کے بالکل 3000 کلومیٹر کی سرحد ان کے ساتھ ہے، ان کے سامنے کھڑا ہے پوری دنیا کو محفوظ کرنے کے لیے، اور پاکستان اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اور تو جنگ لڑا ہے، تو اس لیے حملہ ہم پہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے پیسہ کس کا ہے؟ پروکسیز کس کی ہیں؟ انڈیا کی۔ انڈیا کا مجھے یہ بتائیے کہ انڈیا پاکستان کی جنگ میں پوری دنیا میں سے کون ساتھ کھڑا تھا؟ افغانستان۔ ابھی کشمیر کے معاملے پہ ان کے دوست بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑے، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، افغانستان ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ ان کی باقی چیزیں دیکھ لیجئے۔ معاملہ یہ ہے کہ کرکٹ سے لے کے جنگ تک ایک ایک چیز میں افغانستان انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ انڈیا کی پروکسی بن کے وہ اپنی خود مختاری قائم نہیں رکھ سکے گا، نہ پرامن افغانستان رہ سکے گا، نہ خوشحال افغانستان۔ یہ اگر خوشحال پرامن افغانستان ہو سکتا ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ پرامن اور اچھے تعلقات سے ہو سکتا ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں تو بہتر ہے، نہیں تو پاکستان نے تو ہر حال میں پرامن ہونا ہے، اپنے شہریوں کو پاکستان کو محفوظ کرنا ہے، ہر حد تک جانا ہے، اور ہم یہ کر کے دکھائیں گے۔